سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء الکاملین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع العلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید فی شان اہل بیتہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس قرآن مجید کے اندر اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم نے آپ سے ناپاکی کو دور کر کے آپ کو پاک کر دیا اور خوب ستھرا کر دیا۔ آج میں اہل بیت کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، چند ایک باتیں کروں گا، اور اہل بیت میں سے بھی جس ہستی کا میں ذکر کروں گا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، قاریہ، حافظہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ہے۔ آج میں آپ سلام اللہ علیہا کے چند خاصے بیان کروں گا۔ خصائص کا لغوی و اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو کسی ایک خاص شخص کے ساتھ منسوب ہوں اور صرف اسی میں پائی جائیں، وہ اس کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو پھر سب سے پہلا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ اہل بیت میں سے ہیں، یہ ان کا خاصہ، تو اہل بیت میں سے تو اور بھی ہیں، یہ ان کا خاصہ نہیں ہوا۔ جی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو اور بھی صاحبزادیاں ہیں۔ آپ عبادت گزار تھیں، تہجد گزار تھیں، نوافل پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھیں، یہ سب اذکار و افعال باقی سب بھی کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو صرف سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس کے ساتھ منسوب ہے، جو صرف انہی کا خاصہ ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کل کائنات کی تمام خواتینوں میں سب سے افضل تھیں۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجماع امت لکھا ہے۔ حضرت علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی امت میں سب سے افضل 3 خواتین ہیں، جن میں پہلا مقام و مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، دوسرا مقام و مرتبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، تیسرا مقام و مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا۔ اس پر ایک حضرت نے مجھ سے بحث کی، مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ
بیٹی ماں سے افضل ایسا ممکن نہیں، لیکن ماں بیٹی سے افضل ایسا ممکن ہے۔ تو میں نے انہیں حضرت صاحب سے یہ سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم صحابی تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل وہ صحابی تھے۔ دوسرا سوال، کیا ان کی والدہ محترمہ صحابیہ تھیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی صحابیاں تھیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بعد از انبیاء افضل البشر فہو صدیق اکبر، کہ تمام انبیاء کے بعد اور تمام انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میں نے پھر ان حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت صاحب ذرا یہ تو بتائیں، اگر بیٹا باپ سے اور ماں سے افضل ہو سکتا ہے تو بیٹی ماں سے افضل کیوں نہیں ہو سکی؟ تو اس پر کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ۔ اب کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت یہ افضل نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ تو میں نے پوچھا کیوں افضل نہ کروں، کیوں ان کا مقام افضل نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی دوسروں کی توہین ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنے پر شرم آنی چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنے پر۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بتائیں گے تو کیا تمام انبیاء کی توہین ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان سب سے افضل رکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضل بیان کرنے میں تمام انبیاء کی توہین نہیں ہوتی، اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تمام انسانوں میں افضل بیان کرتے ہوئے بھی باقی تمام لوگوں کی توہین نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لہو اصطفیتہ فی الدنیا، ہم دنیا میں چنتے ہیں کچھ لوگوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام تمام خواتین میں سب سے افضل رکھا تو ہمیں بھی ان کو افضل بیان کرنے میں کسی طرح کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے، اور جن کو مسئلہ آتا ہے پھر لازمی ان کا عقیدہ خراب ہے، کیونکہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ۔ میرے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کل کائنات کی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی بیٹی کا پہلا خاصہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرے خاصے کی طرف چلتے ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا دوسرا خاصہ ہے کہ آپ کے اور میرے آقا نے اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کا ٹکڑا بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اور جس نے مجھے رنج پہنچایا اس نے اللہ کو رنج پہنچایا، اور جس نے فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوشی دی، جس نے مجھے خوشی دی اس نے اللہ کو خوشی دی۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھانا چاہوں گا کہ یہ تشبیہ دینا کسی غرض سے ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے تشبیہ دینے کی۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صدیق کے اکبر میری آنکھ کی طرح ہیں، عمر فاروق میرے کان کی طرح ہیں۔ بڑا ہی بے ایمان اور بدبخت ہوگا وہ شخص جو ان ہستیوں کا ادب نہ کرے، ان نسبتوں کا خیال نہ کرے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی میں اب ایک بات عرض کروں گا کہ جسم کا سب سے نازک حصہ کون سا ہے؟ آنکھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آنکھ میں ہلکی سی گرد پڑ جائے
آنکھ رو پڑتی ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جناب صدیق اکبر سب سے نازک ہیں، سب سے نازک ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ان احادیثوں کو بیان کرتا ہوں، ان احادیثوں سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگلی حدیث بھی تو بیان کرو نا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کا اور میرا تعلق ایسا ہے جیسے میرا میرے سر کے ساتھ۔ علی کا مجھ سے رشتہ وہ ہے جو میرے جسم کا میرے سر کے ساتھ ہے، وہی علی کا رشتہ مجھ سے ہے۔ یہ اب ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ چہرہ گردن کے اوپر کھوپڑی میں یعنی اس سر میں ہے، آنکھ اس سر میں ہے، کان اس سر میں ہے، تو ایک عقیدہ ظاہر ہوا کہ دیکھیں سر میں ہی آنکھ ہے، سر میں ہی کان ہے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ علی کی محبت اسی کو نفع دے گی جس کے دل میں صدیق اور عمر کی محبت بھی ہو، اور صدیق کو عمر کی محبت اسی کو نفع دے گی جس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے مجھ سے جدا نہ جانو، جو مجھ کو خوشی دے گا وہ فاطمہ کو خوشی دے گا، جو مجھ کو رنج دے گا وہ فاطمہ کو رنج دے گا۔ اب یہاں وہ وجہ تشبیہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ ابو بکر کو تکلیف دینا، حضور کو تکلیف دینا، اب جناب فاروق اعظم کو تکلیف دینا، جناب محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا، جناب مولا علی کو تکلیف دینا، جناب محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا۔ آنکھ تکلیف ہوگی جسم دکھے گا، کان تکلیف ہوگی جسم دکھے گا، سر میں تکلیف ہوگی جسم دکھے گا، تو جناب فاطمہ الزہرا تو جگر کا ٹکڑا ہے، جب ان کو تکلیف ہوگی تو پورے کا پورا اندرونی جسم دکھے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ کچھ لوگ ان کی شان میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کہتا ہے میں چنتا ہوں بندوں کو دنیا میں، لہو اصطفیتہ فی الدنیا۔ وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ پاک نے سید کائنات کو بلند مقام و مرتبہ دیا جو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو کم نہیں کر سکتا۔